دریابی کوئی شخص لا آف اٹریکشن کے ذریعے کسی دوسرے کے ذہن میں کوئی خیالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چاہے کہ میں مثال لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے 72 گھنٹے میں محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، تو وہ محبوب کو تو قدموں آپ کیا میں، سمجھتے ہیں یہ عامل کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جادو جنات کے ذریعے یا کالے علم کے ذریعے جس چیز مرضی ریچولز کرتے ہیں، جس مرضی چیز کے ذریعے کیا کرتے ہیں بھلا؟ کچھ ریچولز ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. نہیں رکیں، ایک اور اس کو ریفریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جادو کریں، عمل کریں، جنات ہوں، موکلات ہوں، جو مرضی کریں، وہ تو میکنزم ہے نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی، شخص کی چاہی ہوئی من چاہی چیز اس کے اس رستے میں آ جاتی ہے جہاں وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ لا آف اٹریکشن کے اوپر ہی لے کے آتا ہے عامل بھی اور دعا کرنے والا نیک آدمی بھی. اوکے. بزرگ کے پاس گیا، خاتون جاتی ہے کہ جی مجھے 10 سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی، آپ دعا کریں گے. یہ جو لوگ بہت نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں نا بزرگوں کے کانسیپٹ کو، جی، یہ جو بہت نیگیٹو سائڈ پہ کئی لوگ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر جتنے بھی زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا لوگ، اوہ یہ تو توہمات ہیں، یہ تو آپ خود کتنی توہمات اس طرح کی دن میں 5 ٹائم کے تو آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے. جی، ایک بزرگ ہستی سے، ایک حاضر ناظر ہستی سے آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کا ڈاکٹر بن جائے، ایڈمیشن مل جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اس کو اس کی کوشش کے بعد، اس کے نمبر آنے کے بعد، اس کی محنت پڑھائی کے بعد، یعنی آپ نے آلریڈی اس کو اس ڈائریکشن میں ڈالا ہوا ہے جس ڈائریکشن میں پاسبل ہے اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن، رائٹ؟ تو آپ نے دعا کر کے کیا کیا، اس رستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ رکاوٹیں گرا دیں اور اس کو وہ ایڈمیشن مل گیا. صحیح، رائٹ؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی نیگیٹو لوگ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس لا آف اٹریکشن کے تحت جو اس کی ریپلشن والی زون میں، نیگیٹو چارج والی زون کی چیز تھی، اٹھا کے پازیٹیو زون میں کر دیتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. لیکن لا آف اٹریکشن اتنا سمپل ہے. آئنسٹائن نے اگر کہہ دیا نا ساری چیزیں موشن میں، تو ہاں وہ ساری چیزیں موشن میں. اچھا دریابی، یہاں پہ ایک چیز واضح کریں کہ کیا کسی شخص، جیسے ابھی آپ نے دعا کا ذکر کیا، تو کیا کوئی شخص جو ہے وہ اس مینیفیسٹیشن کی پاور کو یا لا آف اٹریکشن کے قانون میں اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو کہہ دیں دعا کے لیے، تو وہ کیا اس کے اندر اس چیز کی شدت زیادہ ہوگی یا وہ زیادہ مضبوط ہوگا اس قانون میں، اور کوئی شخص کمزور ہوگا تو وہ پھر اس کو کسی کو کہنا پڑے گا اور وہ خود نہیں کر سکتا؟ یہ بہت مزے کا کوشچن ہے، اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ختم ہو جانی چاہیے. اچھا، کیونکہ اس سے پورا ٹاپک ایڈریس ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صحیح. مجھ سے کسی نے ہماری پوڈ کاسٹ کے دوران نا گرے لاؤنج پہ پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری چند لمحات میں، آخری چند مراحل میں ایک خوبصورت سی حدیث لاکھوں لوگوں کے سامنے بولی، من کنت مولا فہذا علی مولا. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں آج آپ کو ڈفرینٹ مطلب بتاؤں گا، تو اس کو سمجھ لیا آپ نے تو آپ کو یہ حدیث سے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف دیکھتا ہے، صحیح، ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت. اور وہ اطاعت کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ پہ کرنی ہے. رائٹ؟ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. رائٹ؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھتا ہے کہ اطاعت کیسے کرتے ہیں. سمجھنی بات؟ whoever looks at the Lord، اللہ سے جس کو محبت ہے اور وہ اس محبت کا پیکر بننے کے لیے میرے ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے یا اپناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اس نے
علی کو دیکھنا ہے کیونکہ اب میں جانے والا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اب میں جانے والا ہوں, اب میں تو تم میں نہیں موجود ہوں گا, تو اس کو دیکھ لینا, کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے اسوا کو اپنے اوپر پرسونیفائی کر لیا ہے. سو یو لک ایٹ می اینڈ یو لک ایٹ ہم, یو آن دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ نے سمجھنی بات, تو لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں یاسر بھائی؟ یہ لا آف اٹریکشن ختم کرنے لگا ہوں میں اس بات پہ. صحیح. لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور کتنی خوبصورت بات ہے کوئی علی علی کرتا ہو. جی. تو میں انہیں کہتا ہوں تم مولا علی کا ذکر کرتے ہو, مولا علی کو یاد کرتے ہو, سبحان اللہ کتنے خوبصورت لوگ ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مولا علی کو تم اس لیے یاد کرتے ہو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جس کا میں اس کا علی, جس کا میں اس کا علی, جس کا میں نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ, علی اس کا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو فرسٹ ڈائریکشن, فرسٹ فارموسٹ کیا چیز ہے؟ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت. اور کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ ہم کیسے کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماڈل. اب جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ماڈل بنا لیا, نیچرلی علی اس کے مولا ہو گئے. جس نے صرف مولا علی کو اپنا ماڈل بنایا تو اس نے ایسنس کو نہیں ٹچ کیا کہ علی علیہ السلام کو اپنا ماڈل آپ نیچرلی بنا رہے ہوں گے. اگر آپ نے, لوگ کیا کرتے ہیں ڈائریکشن ہی اس طرف موڑ, ڈائریکشن علی کی طرف نہیں موڑنی, الائن کرنا ہے مولا علی کے ساتھ اپنے آپ کو, کیونکہ مولا علی کی ڈائریکشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. اٹس لائک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھنا شروع, میں کہوں مجھے نہیں دیکھو, جیسے میں یاسر بھائی کو دیکھ رہا ہوں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا نظریں اس طرف کرنا, تو تم نیچرلی میرے جیسے ہو جاؤ گے. صحیح. لوگ کیا کرتے ہیں اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پکچر کو نہیں دیکھتے جس کو علی دیکھ رہے ہیں علیہ السلام. صحیح. رائٹ. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ایک شخص, اب آپ کلوز کرنے لگا, ایک شخص آیا بزرگ کے پاس, یہ آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا اولاد نہیں ہو رہی جی, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہیں. بزرگ کو نہیں پتا لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے. بزرگ نے کیا مانگا تھا؟ اولاد نہیں مانگی تھی, بزرگ نے مانگا تھا اللہ کا قرب. سمجھنی ہے بات آپ نے؟ جی. اس کو مل چکا ہے اللہ کا قرب, اس کی ڈائریکشن ہے اللہ کی طرف, اور ایک شخص آ گیا ہے اس کی طرف, جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا, اس طرف آ جاتے ہیں ادھر نہیں منہ کرتے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, تم میری طرف کیوں آئے ہو؟ صحیح. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی. تو اولاد کوئی میں نے تو نہیں دینی, اولاد تو اللہ نے, جی ہمیں بھی پتہ ہے اللہ نے دینی ہے, لیکن آپ لا آف اٹریکشن کے مطابق اپنا قرب اچیو کر چکے ہیں اس ہستی سے جس نے مجھے اولاد دینی ہے. صحیح. تو آپ سمجھے, اب وہ اتنا لمبے پروسیس سے جائیں گے اس قرب کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ شارٹ کٹ کیا لیتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو یہ قرب اچیو کر چکا ہے. اب جو لوگ اس پورے کانسیپٹ کے خلاف ہیں, میں آج ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا یاسر بھائی کہ مجھے آپ کی اداؤں سے, آپ کی باتوں سے پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, جی, تو میں کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا, میں رات کو آپ کو وائس نوٹ پہ کہہ دوں گا میرے لیے دعا کیجیے. آپ کہیں گے کیوں, مجھ سے کیوں کروا رہے, مجھے لگا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی تو کیا آپ دور ہیں؟ آپ تو ظاہر ہے بزرگ تو آگے سے بات بھی یہ کرتے ہیں جو اللہ کے قریب, اور نہیں تم بھی اللہ کے اتنے قریب ہو, اللہ شہرک کے بھی, مجھے بھی پتہ ہے جی, میں بھی اس رستے پہ ہوں جس کی منزل پہ آپ موجود ہیں. صحیح. رائٹ. تو میں کیا لے رہا ہوں, ایک شارٹ کٹ کہ آپ, کیونکہ مجھے آپ سے تعلق بن گیا, یا میں آپ کے خانقاہ پہ آ گیا ہوں, یا کہیں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کی فلاں دن میں ٹائم نکالتے ہیں لوگوں کو فیض دینے کے لیے, تو آپ اس دوران میری دعا لے لیں تو آپ آگے دے دیجیے گا, کیونکہ آپ تو قرب میں عاشق وچ وصال دے رہندے, آپ تو اس قرب میں رہتے ہیں. مجھے تو اچیو کرنے میں شاید ساری عمر بھی میں اچیو نہ کر سکوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہوا ہے, تو آپ میرے حصے کی دعا کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا. جی, بزرگ کو وہ آگے سے یہ دیتے بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بزرگوں, آپ کو پتہ کیا ملے گا, وہ کہتے ہیں مجھے دے گا تو کچھ, جی میں آپ کو دوں گا, کیا بھلا, میں آپ کو وہ سیٹسفیکشن دوں گا جو سیٹسفیکشن آپ کو
اپنے اس قرب کے محبوب کی کریشن کے قبولیت پہ ملے گی. آپ کے پاس جب میں آؤں گا نا کہ جی مجھے اولاد ہو گئی, تو آپ کو اپنے محبوب سے اور محبت ہو جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے قرب کا پاس رکھا اور مجھے اولاد دے دیا آپ کے کہنے پہ. موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اسرائیلیات میں, اچھا, یعنی the studies of Judaic religion, صحیح, یعنی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک قصہ ہے. اس میں اس قصے میں نہیں جاتا. اس میں کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کسی کا کوسچن رکھتے ہیں, اس کا جواب نیگیٹو ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ مجھے وہ پھر پوچھے گی تو میں پھر جواب دوں گا, تو وہ رستہ ہی بدل دیتے ہیں. صحیح. کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, اس رستے سے گزرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ چیز ہو گئی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا, ادھر ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلیو کریں, لیکن یہ لکھی ہوئی چیز ہے, میں اس پہ بلیو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے عقیدے سے اس کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ کے ایکسرسائز سے گزارتے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. رائٹ. اب یہ جو تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ لا آف ریپلشن سے نکال کے لا آف اٹریکشن میں ڈال دی کس چیز نے, دعا نے. کس کی دعا نے؟ جس کا لا آف اٹریکشن ایک قرب الہی ہے. اس کو نہیں اولاد چاہیے, نہ اس کے جتنا اس کی پروفائلنگ ہسٹری میں آتی ہے اس کی اولاد کیا, اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ مست ملنگ شخص دکھایا ہوا ہے. لیکن اس کی دعا نے کیا کیا یاسر بھائی, کہ جو من کنتو مولا کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ رخ آپ نے اس طرف کر لیا جدھر مولا علی علیہ السلام کا رخ ہے, تب آپ نے اس حدیث کے ایسنس کو ٹچ کیا. اسی طرح اگر آپ نے بزرگ سے کہہ دیا تو بزرگ نے وہ اچیو کر لیا ہوا ہے قرب, تو اب اس نے صرف اپنے محبوب سے کن مانگا ہے. صحیح. کچھ بھی اپنے لیے بھی نہیں مانگا, جی مانگا بھی کسی کے لیے. تو وائی وڈ دیٹ ناٹ. اب اس کا بھی لا آف اٹریکشن پورا ہوا جس کو اولاد ہو گئی, کیونکہ 10 سال تو اس کو اس تپسیا میں لگ گئے ہیں کہ اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو, اور بزرگ نے مانگی ہو گئی, تو وہ تو کہے گا نا جی 10 سال کے بعد میرا لا آف اٹریکشن پورا ہوا. لا آف اٹریکشن ہی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن 10 سال کے بعد اس لیے پورا ہوا ہے کیونکہ آلریڈی somebody had achieved and it granted you a gift out of it.